السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی آج کی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور جیسے خاک صاحب نے عرض کیا تھا کہ معمول کے مطابق، مرکز کے حکم کے مطابق ہم سورہ فاتحہ سے آغاز کیا کریں گے ہر کلاس کا، اور آپ سے درخواست ہے کہ خاک صاحب کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو دہرائیں، تاکہ اس کو جب ہم بہترین طرح پر پڑھنا سیکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو اپلائی کریں گے باقی قرآن کریم پر، تو ہمارا باقی تلاوت بھی، ہمارا باقی قرآن کریم پڑھنا بھی بہتر ہو جائے گی۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم یہاں پہ آغاز میں ہی خاکسار آپ کے سامنے تلفظ کو بہتر کرنے کی ایک بات عرض کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہے یہ اس لفظ اللہ کے متعلق۔ یاد رکھیے کہ قواعد کے مطابق اللہ کے لفظ سے پہلے، اللہ کے لفظ سے پہلے آخری حرکت، اللہ کے لفظ سے پہلے آخری حرکت اگر زیر ہوگی تو ہم اللہ کے لفظ کو، جیسے یہ دیکھیں یہ اللہ کا لفظ ہے اور اس سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اللہ کے لفظ سے پہلے آخری حرکت زیر ہے، تو یہاں ہم اللہ کے لفظ کو بالکل سادہ پڑھیں گے اللہ۔ لیکن اگر یہ زیر کی بجائے زبر ہوتی یا پیش ہوتی، زیر کی بجائے یہاں پر زبر ہوتی یا پیش ہوتی، تو پھر ہم نے اللہ کے لفظ کو موٹا کر کے، گول کر کے اللہ پڑھنا تھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے لفظ سے پہلے جب بھی زیر ہوگی تو اس کو بالکل سادہ پڑھا جائے گا، جب اللہ کے لفظ سے پہلے زبر یا پیش ہوگی تو پھر اللہ کے لفظ کو موٹا گول کر کے اللہ کر کے ادا کیا جائے گا۔ جیسے ہم اس کی مثال لیں، یہاں پہ بسم اللہ میں بسم اللہ، لیکن ہم استغفر اللہ پڑھیں تو استغفر اللہ میں اللہ کے لفظ سے پہلے رے کے اوپر پیش ہے، تو یہ بنے گا راللہ، استغفر اللہ، یعنی اس کو پھر ہم سادہ استغفر اللہ نہیں پڑھیں گے، راللہ، اللہ کو موٹا ادا کریں گے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، تو اللہ اکبر میں اللہ کے لفظ میں شروع میں الف کے اوپر زبر ہے، تو اس لیے پھر ہم اللہ اکبر پڑھیں گے، اللہ اکبر نہیں، اللہ نہیں، اللہ اکبر۔ اور یہاں بسم اللہ نہیں بلکہ بسم اللہ۔ تو یہ فرق یاد رکھیے کہ اللہ کے لفظ سے پہلے اگر زیر ہوگی تو اس کو بالکل باریک سادہ پڑھا جائے گا، اگر پہلے زبر یا پیش ہوگی تو اللہ کے لفظ کو اللہ کر کے پڑھا جائے گا، جیسے استغفر اللہ یا اللہ اکبر۔ ہم پڑھتے ہیں دوبارہ بسم اللہ سے۔ یاد رکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا اسی کی پریکٹس یہاں پر بھی آئے گی الحمدللہ میں، اس کو ذہن سے سوچ کے اس کو یاد رکھ کے پڑھیں۔ اس کے علاوہ پچھلی کلاس میں خاکسار نے جو آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھیں، ان کو بھی امید ہے کہ آپ نے پورا ہفتہ ان کی پریکٹس کی ہوگی، ان پر محنت کی ہوگی، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے وہ قواعد کچھ بہتر ہو چکے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد
اس میں ایک بات خاکسار آپ کو، چونکہ ہماری نئی کلاس ہے تو خاکسار کچھ نئی باتیں بھی آپ کو عرض کرے گا۔ یہاں پہ یہ دیکھیں الحمد میں ہا ہے، ہا، اس کو ہے حلوے والی بھی کہتے ہیں، ہے حقب والی بھی کہتے ہیں، یہ ہا۔ للہ پڑھا ہم نے، یہاں پر بھی ایک ہا ہے۔ ان دونوں ہا میں فرق تلفظ میں یہ ہے کہ جیسے یہ عالمین میں الف سادہ ادا کرتے تھے، عین کو حلق سے پڑھتے تھے عین، اسی طرح للہ کی ہا کو سادہ پڑھیں گے، یہ جو گول ہے، اور یہ جو ڈنڈے والی ہے، حکے والی ہے، اس کو ہم حلق سے پڑھیں گے ہا، 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 ہا۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا پچھلی کلاس میں کاف اور قاف کو، کاف بالکل سمپل تھا اور قاف حلق سے ادا کیا گیا تھا، قاف۔ اسی طرح الف سمپل تھا، عین حلق سے ادا کیا گیا تھا۔ اسی طرح ہا سادہ ہے، جس کی آواز ایک لحاظ سے پیٹ سے نکلتی ہے، ہا، اور ہا، اس کی آواز کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہا ہے، یہ ہماری اگلی آیت میں یہ دیکھیں، الرحمن میں یہاں بھی استعمال ہوگا، الرحیم میں یہاں بھی استعمال ہوگا۔ اس کے تلفظ پر ابھی سے کوشش کریں گے پریکٹس کرنے کی، تو انشاءاللہ بہتر ادا کریں گے۔ پچھلی کلاس میں پڑھا تھا ہم نے، دیکھیے وہ عالمین یہاں پر عین استعمال ہو رہا ہے، الرحمن میں را، یہ دیکھیں میں نے بتایا تھا کہ را کے اوپر جب زبر آئے گی یا پیش آئے گی تو را کو گول کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے، یہاں پر اس کی پریکٹس ہم پھر کریں گے، اور راہیم میں اس کی پریکٹس ہم پھر کریں گے، پھر را آ گیا، رب العالمین میں را آ گیا، اس کی پریکٹس ہم پھر کریں گے۔ تو گویا پچھلی باتوں کو آپ ذہن میں رکھ کے ان کی پریکٹس بھی کریں اور نئے بھی کچھ قواعد سیکھیے۔ پھر پڑھتے ہیں، فرمایا الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ یہاں پر یہ لفظ یوم کو دیکھیے، یوم کے لفظ میں یہ کے اوپر زبر ہے اور اس کے بعد واو ہے، اسے حرف لین کہتے ہیں، عربی قواعد کی اصطلاح میں اس کو حرف لین کہتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہیں یاؤ، ہم پہلے پڑھتے تھے اپنے مجہول تلفظ میں یوم الدین، یو پڑھتے تھے، یہ یو نہیں ہے، یاؤ، یاؤ، یائی، اس کو اب ہم یوں ادا کریں گے، درست لفظ کا تلفظ یہ ہے یاؤ، یائی، تو یہ ہے یاؤ۔ اگر یہاں پر یہ ہوتی تو یہ یائی بنتا، واو ہے تو یاؤ بنے گا۔ مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،
امید ہے کہ آپ پچھلے قواعد کو فالو کر رہے ہوں گے. آپ نے اہدنا الصراط میں ہا کو بھی ٹھیک پڑھا ہوگا, را کو میں نے بتایا تھا آپ نے ٹھیک پڑھا ہوگا, تا کو پڑھنے کا طریق میں نے بتایا تھا آپ نے درست پڑھا ہوگا, قاف کو پڑھنے کا طریق میں نے بتایا تھا, امید ہے کہ آپ نے درست پڑھا ہوگا. اور امید ہے کہ آئندہ اس آیت میں بھی یہ دیکھیں را ہے, تا ہے, الف عین, پھر یہ عین, پھر یہ ہا, علیہم ہا جو میں نے آج بتایا ہے, اس سبھی کا اس کو پڑھتے ہوئے بھی خیال رکھیں. صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جی بالکل ٹھیک ہے. آج کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت میں سے اتنا ہی, اور اس کے بعد آج خاکسار قرآن کریم کو غور سے, تدبر سے اور فکر سے پڑھنے کے متعلق کچھ احادیث نبویہ پیش کرے گا. خاکسار نے پچھلی کلاس میں یہ بتایا تھا, حضور علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھ کے سنایا تھا, جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ قرآن کریم کی جب بھی پڑھتے ہوئے کسی رحمت کی آیت کا ذکر ہو تو وہاں پہ رک کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو طلب کرنا چاہیے, اور جب کسی عذاب کی, اللہ کے ناراضگی کی آیت کا ذکر ہو تو وہاں رک کے اللہ تعالیٰ سے اس عذاب اور اس ناراضگی سے پناہ مانگنی چاہیے. ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور یہ روایت حضرت قتادہ سے ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن کریم کی تلاوت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کیا کرتے تھے, رک رک کے, ٹھہر ٹھہر کے, آرام سے آپ تلاوت کیا کرتے تھے. اور ایک اور روایت ہے حضرت ام سلمہ جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں, ان کی روایت ہے, وہ کہتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر توقف فرماتے یعنی رک جاتے, پھر الرحمن الرحیم پڑھتے, پھر توقف فرماتے, رک جاتے, تو یوں گویا ٹھہر ٹھہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے گھر میں تلاوت کیا کرتے تھے. پھر حضرت یعلا بن مملک کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح حضرت ام سلمہ سے میں نے روایت پوچھی آن سلم کے متعلق کہ آن سلم کی قرآن کریم کی تلاوت کیسی ہوا کرتی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ آن سلم کی قرات مفسرہ ہوا کرتی تھی. قرات مفسرہ یعنی ایسی قرات کہ جس کا ہر حرف پڑھنے والے کو خوب اچھی طرح سمجھ آ رہا ہو, بہت سپیڈ میں, جلدی میں, تیزی میں نہیں, بلکہ رک رک کے, ٹھہر ٹھہر کے ہر ایک حرف کو واضح کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرمایا کرتے تھے. اور ایک اور حدیث میں ہے, حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زینوا القرآن باصواتکم, فرمایا کہ اپنی آوازوں سے قرآن کریم کی تلاوت کو خوبصورت بناؤ, یعنی خوبصورت انداز میں کوشش کیا کرو کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو, اور تلاوت کی خوبصورتی سے قرآن کریم کو خوبصورت بناؤ. تو اس لیے جو آج ہم نے کلاس لی, خاکسار نے آپ کو کچھ مخارج بتائے, کچھ سمجھائے کہ آپ نے عین کو ایسے پڑھنا ہے, حمزہ کو ایسے, قاف, ہا, تا, صاد, یہ سبھی چیزیں ہماری قرآن کریم کی تلاوت کو خوبصورت بنانے کے لیے میں مددگار چیزیں شامل ہیں. اس لیے ان چیزوں کو معمولی نہ سمجھیں, یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت کرو تو اس کو اپنی آوازوں سے خوبصورت بنایا کرو. لیکن اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنی آواز کو خوبصورت بنانا تو ضروری ہے, لیکن جو خاکسار نے پچھلی کلاس میں عرض کیا تھا کہ صرف آواز کی خوبصورتی کافی نہیں, بلکہ قرآن کریم پر
غور کرنا اور اس کو سمجھ کے پڑھنا یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارا خدا کیا فرماتا ہے ہمیں یہ سمجھ آنی چاہیے۔ اس کے متعلق خاکسار آپ کے پاس آج پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پیش کرے گا۔ حضور نے فرمایا، اور یہ ملفوظات جلد اول کا حوالہ ہے، حضور نے فرمایا کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح۔ جیسے طوطے کو آپ سکھائیں نا، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، وہ طوطا سیکھ جاتا ہے میاں مٹھو چوری کھاؤ گے، وہ بار بار بولتا رہتا ہے مگر اس کو اس بات کی سمجھ نہیں ہوتی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ طوطے کو سکھا دیں السلام علیکم السلام علیکم، وہ کہتا رہے گا، لیکن وہ صرف بولتا رہے گا، السلام علیکم کا اصل مطلب اس کو بالکل کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ تو فرمایا حضور نے کہ لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں مگر طوطے کی طرح بغیر سوچے سمجھے چلے جاتے ہیں، جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا ہے۔ پنڈت کہتے ہیں ہندوؤں کے مولوی کو، ہندوؤں کے مولوی جو ہیں وہ اپنی پوتھی یعنی کہ وہ جو ان کے پاس وید یا گیتا وغیرہ جس کو وہ اپنے مذہبی تہوار میں پڑھتے ہیں، جو کہ اصل میں سنسکرت زبان میں ہیں، اور ان کو وہ خود سنسکرت آتی نہیں ہوتی، رٹا ہوتا ہے، تو وہ بس پڑھتے جاتے ہیں۔ سامنے ان کے سننے والے میں سے کسی شخص کو بھی سنسکرت زبان کا ایک لفظ بھی نہیں آتا، لیکن بس مقدس کلام میں سنتے چلے جائیں گے، اور اس کو سننے سے کیا فائدہ جب انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کے مقدس کلام انہیں کیا کہہ رہے ہیں، نہ پنڈت کو پتا نہ سننے والوں کو پتا۔ تو فرمایا کہ جیسے ایک پنڈت اپنی پوتھی کو اندھا دھند پڑھتا چلا جاتا ہے، نہ خود سمجھتا ہے اور نہ سننے والوں کو پتہ لگتا ہے، تو قرآن کریم کو ہم نے بالکل اس طرح نہیں پڑھنا کہ اندھا دھند پڑھے جائیں بغیر سوچے سمجھے، نہ پڑھنے والے کو پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والوں کو پتا کہ ہم کیا سن رہے ہیں، ہمیں اللہ کیا فرما رہا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کو ہمیشہ غور سے، تدبر سے، فکر سے پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں۔ اگر آپ عربی خود نہیں ترجمہ کر سکتے تو عربی سے ترجمہ کیا ہوا قرآن کریم آپ کو اردو میں، جرمن میں، دونوں زبانوں میں مل جائے گا، اس کا ترجمہ ساتھ ضرور پڑھیں تاکہ سمجھیں کہ میرا خدا مجھے کیا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا پنڈت کی مثال دے کے فرمایا کہ جس طرح پنڈت وہ اندھا دھند پڑھتا ہے، نہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، نہ سننے والے کو پتا ہے کہ پنڈت کیا پڑھ رہا ہے۔ فرمایا اسی طرح پر قرآن کریم کی تلاوت کا صرف یہ طریق رہ گیا ہے کہ 2-4 سپارے پڑھ لیے اور کچھ معلوم نہیں کہ کیا پڑھا، زیادہ سے زیادہ یہ کیا کہ سر لگا کے پڑھ لیا، سر لگا کے یعنی بڑی اچھی آواز میں، تلفظ میں، رہا میں پڑھ لیا۔ فرمایا بڑی حد تک چھلانگ یہ مارتے ہیں کہ سر لگا کے پڑھ لیا اور کاف کو اور عین کو پورے طور پر ادا کر دیا۔ فرمایا کہ ایسا نہیں، قرآن کریم کو عمدہ طور پر اور خوش الہانی سے، عمدہ طور پر یعنی اچھے طرح، خوش الہانی، اچھی آواز سے، اچھے تلفظ سے پڑھنا۔ فرمایا کہ قرآن کریم کو عمدہ طور پر اور خوش الہانی سے پڑھنا بھی ایک اچھی عادت، اچھی بات ہے، مگر ہم تو سیکھ رہے ہیں یہ غلط نہیں ہے، فرمایا یہ اچھی بات ہے، مگر قرآن کریم کی تلاوت کی اصل غرض تو یہ ہے، اصل غرض کیا ہے تلاوت کی، کہ اس کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے۔ حقائق معارف کہتے ہیں وہ حقیقتیں جو قرآن کریم میں بیان ہیں، وہ معارف، وہ معنی، وہ باتیں جو قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہیں، تو ہمیں وہ حقیقتیں، وہ معنی پتہ چلیں جو قرآن کریم میں لکھی ہیں۔ فرمایا اصل بات یہ ہے، اور انسان اپنے اندر، انسان ایک تبدیلی اپنے اندر پیدا کرے، کہ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے حقائق اور معارف پر اطلاع ملے اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کرے تاکہ وہ قرآن کریم کو پڑھے اور سمجھے اور پھر اس قرآن کریم کو عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے۔ جزاکم اللہ، آج کے لیے اتنا ہی، باقی انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔